بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک جلد کا چکنا ہونا یعنی جلد کا آئلی ہونا، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کو دیں گے۔ جلد ہمارے اندرونی اعضاء کی حفاظت کے لیے قدرت نے بنائی ہے، اور یہ ہمارے ایکسکریٹری سسٹم یعنی نظام اخراج کا ایک حصہ ہے۔ مختلف ایسے مادے جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں وہ جلد سے پسینے کی صورت میں خارج ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری جلد میں جگہ جگہ گلینڈز لگے ہوتے ہیں جن کو سیبیشیس گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ گلینڈ ایک مادہ پیدا کرتے ہیں جسے سیبم یعنی شحمی رطوبت کہتے ہیں۔ یہی سیبیشیس گلینڈ سیبم پیدا کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو سیبم ہے یہ مادہ آپ کی جلد کو تندرست رکھتا ہے، موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو جلد رف نظر آتی ہے وہ بھی اس سے بھی یہ جو ہے مادہ سیبم یہی بچاتا ہے، اور یہ آپ کی جلد کے نیچے لگے ہوئے سیبیشیس گلینڈز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جو قدرت نے آپ کی حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ جب یہ سیبیشیس گلینڈز اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ سیبم پیدا کرتے ہیں جو آپ کی جلد پر آئل کی صورت میں نظر آتا ہے، اور آپ کی جلد چکنی محسوس ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ نے چہرے پر آئل لگا رکھا ہے۔ بعض لوگوں کی جلد بہت زیادہ آئلی اور چکنی نظر آتی ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کا اصل سبب اس کا جگر ہے۔ آپ کا جو گلینڈولر سسٹم ہے یہ جگر کے تحت کام کرتا ہے۔ جب آپ زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، گرم اشیاء کھاتے ہیں، پانی کم پیتے ہیں تو جگر میں جو ہے جگر کا جو نظام ہے یہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی جگر یلو بائل زیادہ بنانے لگتا ہے، اور جب جگر میں گرمی بڑھنے لگتی ہے تو اس کے جو متحد گلینڈز ہیں وہ بھی اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح گرمی جسم میں بڑھنے سے، پانی کم پینے سے آپ کے جو سیبیشیس گلینڈ ہے وہ اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ زیادہ سیبم پیدا کرتے ہیں جو زیادہ آپ کی جو اسکن کے اندر پورز ہے وہاں سے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی جو اسکن ہے وہ آئلی اور چکنی نظر آنے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو اور آپ کی اسکن نارمل ہو تو اس کے لیے کچھ آپ کو پرہیز کرنا پڑیں گے، اور کچھ میں لگانے کے لیے آپ کو بتاؤں گا، تو اس پہ بھی عمل کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ اس سے نجات پا لیں گے۔ تو علاج اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک تو روزانہ 10 سے 12 گلاس روزانہ پانی پینا ہے، اور فاسٹ فوڈ گرم اشیاء بند کر دینی ہے، اور رات کو سوتے وقت مربع ہرڑ کھانا ہے جس کو ہریڑ کہتے ہیں۔ یہ 3 دانے رات سوتے وقت آپ کھائیں، اور غذا میں آپ زیادہ آلو، مٹر، گوبھی، چنے، دہی بھلے یہ استعمال کریں، انار دانہ استعمال کریں، فالسے کا پھل کھائیں، آلو بخارا کھائیں، املی کا شربت پئیں، لیموں کا استعمال کریں، لیموں کی شکنجبین پئیں، یعنی ترش پھل کھانے سے یہ جو ہے مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ 1 تولہ یعنی 12 گرام آملہ آپ 1 کلو پانی میں بوائل کر لیں۔ اس کو جب وہ بوائل ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو پانی کو پن لیں، اور اس میں جب وہ پننے کے بعد آپ تھوڑی سی 1 گرام کے قریب پھٹکڑی ڈال دیں، اور اس کو جب پھٹکڑی مکس ہو جائے تو آپ اس کو کسی بوتل میں ڈال کے رکھ لیں، اور اس کو آپ نے منہ صابن سے دھونے کے بعد، چہرے کو دھونے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا چاہے کاٹن سے یا ویسے شاور سے آپ اپنے چہرے پہ دن میں 1 سے 2 دفعہ لگا لیں۔ یہ 2 سے 3 دن کرنے سے آپ کے یہ جو مسئلہ ہے
آئلی سکن کا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کو بہت زیادہ ہے، بہت عرصے سے ہے، وہ چند دن زیادہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو میں نے بتایا یہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ آپ خالی لیمن کا جو رس ہے اس کو بھی آپ اپنے چہرے پہ لگا سکتے ہیں، اس سے بھی یہ جو سپیشیس گلینڈ ہیں جو آپ کے پور سکن کے زیادہ کھلے ہوئے ہیں تو یہ ان کو سکیٹ دے گا، ان کو نارمل حالت میں کر دے گا۔ یہ آپ لگائیں گے اور کھانے میں جو آپ کو بتایا وہ استعمال کریں، اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے ان تمام ہدایات پر عمل کرنے سے آپ انشاءاللہ تعالی اس جو یہ مرض ہے اس سے نجات پالیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔